تو اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے کھڑی ہو چکی ہے، اس کو کنٹرول کرنا اب علماء کی ذمہ داری ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو اپنے بہت کام دھندے ہیں. ان کے پاس تو ایک دوسرے کی سیاسی شخصیات کی، ایک دوسرے کی کھینچنے کی ٹانگیں یا ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی، کم از کم چلو ٹھیک ہے وہ کم کر رہے ہوں گے، فرض کر لو، لیکن ملکی معاملات ان کے پاس بہت سارے ہیں، ملکی حالات ان کے اوپر ہیں بہت سارے. ان کی ذمہ داری نہیں ہے. علماء کی ذمہ داری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف یہی ایک طبقہ ہے جو اس معاملے کو ابھار رہا ہے بہت زیادہ. سب کی بات نہیں کر رہا، جبکہ ماشاءاللہ بہت سارے سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں. پھر بھلے وہ لوگ بریلوی حضرات میں سے ہوں، غیر مقلدین میں سے ہوں، کئی ہوں. آپ سن چکے ہوں گے بہت سارے کلپس یوٹیوب کے اوپر کہ بہت سارے بریلوی حضرات جو تھوڑے بہت سمجھدار ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے. بس بہرحال جو رہے یوٹیوبر کا معاملہ، تو یوٹیوبر سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی پوچھے گا کہ جب ایک نیک عالم مصیبت میں تھا تو آپ لوگوں نے اس بیچارے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کتنے جھوٹے تھمبنیل بنا کر حرام کے پیسے کمائے ہیں، اور کتنی تم لوگوں نے فتنے کو ہوا دی ہے. یاد رکھنا، اگر یہ یوٹیوبرز اس طریقے سے بیچ میں نہ آتے، کبھی اس کی ویڈیو اٹھا کر یہاں اٹیچ کر رہے ہیں، اس کی اٹھا کر، میری ویڈیوز میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، میں جو بات کرتا ہوں سیدھی کرتا ہوں، خود کرتا ہوں بیٹھ کر. یہ ان لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اندر خود ٹپڑ نہیں ہے بات کرنے کا. ان کو پتہ ہے ہم بات کریں گے تو ہمارا تو گیا یوٹیوب چینل، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو پھر اس کی ویڈیو اس طرف لگائی، اس کی ویڈیو اس طرف لگائی، تو بھائی یہی تو فتنہ ہوتا ہے. فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، جھوٹے یوٹیوب کے تھمبنیل بنا بنا کر لوگوں کو اپنے چینل کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. کہہ کچھ اور رہے ہیں، تھمبنیل کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، بیچ میں دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک موبائل کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، جی یہ میں موبائل بیچ رہا ہوں، اس کے اندر اتنی کوالٹی ہیں، اس کی چارجنگ ٹائم اتنی ہے، اور اس کی میموری اتنی ہے، اور یہ اتنا فاسٹ چلتا ہے، جبکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے تھمبنیل کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ جی ان کے گھر کے اندر صفِ ماتم بچ گئی، وہ کچھ بھی نہیں بچھا. ان کی مسجد کے اوپر حملہ ہو گیا، وہ خدا جانے کتنے عرصہ پرانی کسی انڈیا کے شہر کی ایک مسجد کی ویڈیو ہے جہاں لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، وہ اٹھا کر وہاں ڈال دی اور لکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب. اب آپ اس ویڈیو کے نیچے جا کر کمنٹ پڑھیں کہ کتنی لوگوں نے اس بندے کو لعن طعن کی ہے. تو یہی تو فتنہ ہوتا ہے، ان کو تو اللہ پوچھے گا. خیر بہرحال میں بات کر رہا ہوں ایک خاص طبقے کی جن کی نمائندگی کچھ ایسے متشدد قسم کے علماء کر رہے ہیں جو اس طبقے کو دوسروں کے قتل پر اکسا رہے ہیں کہ جو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے گستاخی ثابت کریں اچھے طریقے سے، پھر دوسری طرف آئیں گے. لیکن اتنی جلدی بھی نہیں آپ آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے آپشن ہیں، ان سے وضاحت مانگی جائے گی اس چیز کی کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا. اور یہ سارا کچھ بالکل واضح ہو چکا ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، میرے خیال میں بھی 5 دفعہ ہو گیا ہے کہ وہ باقاعدہ آئے ہیں نیٹ کے اوپر مفتی صاحب، اور انہوں نے آ کر معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ یہ گستاخی میں نے نہیں کی، بالکل نہیں کی، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس پر معذرت کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر بھی ان کے قتل کے اوپر اکسانا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کچھ اور ہے. میں دونوں طبقوں سے مخاطب ہوں، اس عوام سے بھی جو ان کی باتیں سن رہے ہیں، کہ خدا کے لیے دھیان کریں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا قدم اٹھا لیا تو کل اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے آپ؟ کہ آپ ہی کے دین کے ایک مبلغ کو آپ ہی کے نام پر ہم نے گستاخی کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا. قتل نحق ہے یہ. ان کی باتوں میں مت آئیں، یہ آپ لوگوں کو غلط طرف اکسا رہے ہیں. ازراہ کرم آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی یہ جو اتنا بڑا ایک نیکی کا کام آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں غازی بنا رہے ہیں اور جنت ہمارے لیے پکی کر رہے ہیں، آپ یہ ثواب کا کام خود کیوں نہیں کر لیتے؟ جائیں نہ جا کر ان کی گردن اتاریں. یہ نہیں اتاریں گے، نہ یہ اتار سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارا مکو ٹھپ دیا جائے گا بالکل. کیونکہ جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں اس طریقے سے تو اس کے بعد آپ کو بھی سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، آپ کو کیس بھگتنا پڑتا ہے، آپ کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے. ابھی تک مجھے بتائیں کہ پیچھے جتنے لوگوں کو کئی لوگوں نے قتل کیا ہے اس طریقے سے ختم نبوت کے نام کے اوپر یا توہین رسالت کے نام کے اوپر، ان میں سے کتنے ابھی جو زندہ ہیں؟ ان کو تو انہوں نے قتل کر ہی دیا، خود بھی یہ گئے. تو اس لیے آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، ان سے کہیں کہ یہ ثواب کا کام آپ جا کر خود کریں اگر ہمت ہے تو. اور ان علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، رحم کریں کچھ ملک کے حالات کے اوپر. اپنی عوام کو جذباتی تقریروں کے ذریعے سے قاتل مت بنائیں. ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو. عوام کا سہارا لے کر آپ جذباتی تقریریں کرتے ہیں، کبھی خالی جگہ میں کھڑے ہو کر کسی کو اس طریقے سے بول کر دکھائیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے اتنی ساری عوام ہے، ہم اس کے بل بوتے کے اوپر ایک بات کر سکتے ہیں. اور تقریر کے اندر بیٹھے ہوئے خود کہہ رہے ہیں کہ اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک بھی غیرت مند آدمی نہیں ہے جو اٹھے اور اس کی گردن اتار دے. تو بھائی آپ بھی اسی مجمع میں شامل ہیں، آپ بھی اس کا مطلب غیرت مند نہیں، بے غیرت ایک نمبر کے. ہمت ہے نا تو آپ خود آئے میدان میں اور غازی بنے جہنم کے.
سمجھتے ہیں بات کو؟ تو بھائی اس لیے میں غصے میں کچھ الفاظ بول جاتا ہوں، لیکن خلاصہ ساری بات کا صرف اتنا ہے کہ ایک تو عوام کو مت ابھاریں، فتنے کو ہوا نہ دیں، ختم کریں اس بات کو، بہت ہو گیا۔ اور عوام سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کی باتوں میں مت آئیں، اپنی جنت اور دوزخ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ آپ کی بخشش نہیں کروائیں گے، بات سمجھ رہے میرے بھائی؟